ناظرین، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، ان کی زندگی کا آخری روز کیسے گزرا، آخری رات کیسے گزری، کون کون ان کے ساتھ تھا، ان کی طبیعت کیسی تھی، پورا دن کیسے گزرا، کون کون ان سے ملنے آیا۔ ناظرین، آخری 24 گھنٹوں کی حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کی زندگی کی رودات۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ناظرین، 20 اپریل 1938 کی یہ صبح تھی، یعنی 19 اپریل کو ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی۔ ان کی بلغم سے بھی خون آ رہا تھا، نڈھال تھے، جسم میں درد تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا، ان کی طبیعت کافی حد تک خراب تھی، لیکن وہ رات کو سوئے اور صبح ان کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، بہتر تھی، اور انہوں نے ایک دلیے اور چائے کی پیالی کے ساتھ ناشتہ کیا، اور پھر میاں محمد شفیع سے اخبار پڑھوا کر انہوں نے سنے، یعنی اخبار وہ پہلے خود پڑھتے تھے۔ اس دن صبح صبح انہوں نے ان سے اخبار میاں محمد شفیع سے سنے، اور پھر رشید حجام سے شیو بنوائی، اور دوپہر کو ڈاک جو جنوبی افریقہ سے کسی اخبار کے تراشے وصول ہوئے، جس میں خبر یہ تھی کہ وہاں کے مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد علامہ محمد اقبال، مصطفیٰ کمال اور محمد علی جناح کی صحت کے لیے، لمبی عمر کے لیے دعا کی، اور پھر کوئی 4:30 بجے بیرن فان ولتھائن انہیں ملنے کے لیے آئے۔ یہ جرمنی کے ہٹلر کے نمائندے تھے، جو بیسیکلی افغانستان کا وزٹ کرنے کے لیے ہندوستان آئے تھے، اور ہندوستان سے پھر انہوں نے افغانستان جانا تھا۔ یہ ہٹلر کے نمائندے کے طور پر آئے تھے، ایک طرح کے ایمبیسڈر تھے، لیکن ان کا علامہ اقبال سے بہت اچھا یارانہ تھا، ملنا جلنا تھا، تو وہ افغانستان جانے سے پہلے حضرت علامہ اقبال کے پاس آئے، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ تک پرانی یادیں تازہ کرتے رہے، بیٹھے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے علامہ اکٹھے کیونکہ پڑھتے بھی رہے، اساتذہ کی باتیں بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت علامہ اقبال نے انہیں سفر افغانستان وہاں کی معلومات دیں۔ تو اس کے بعد فائن ولتھائم کا انہوں نے اسے دروازے تک گئے، ان کو کہ رخصت کیا۔ اس کے بعد کیونکہ موسم بہت اچھا تھا، فضا میں پھولوں کی مہک تھی، تو انہوں نے جو اپنا پلنگ تھا وہ اپنی خوابگاہ سے اٹھا کر باہر دالان میں لے آئے، وہاں بچھوایا، اور گھنٹہ بھر وہیں لیٹے رہے، اور پھر جب سردی خنکی محسوس ہوئی، بڑھ گئی، تو اپنے پلنگ کو پھر گول کمرے میں لانے کا انہوں نے حکم دیا۔ گول کمرے میں 7:30 بجے منیرہ، ننھی منیرہ جو ان کے پاس آئیں، وہ دن میں تقریباً 2 مرتبہ ان کے پاس آتی، ان کے ساتھ بیٹھتیں، وہ بستر پر آئیں، ان سے لپٹ گئیں، ہنسی مذاق کرنے لگیں، باتیں ہوتی رہیں، اور تقریباً وہ دن میں 2-3 دفعہ ان کے پاس ضرور آتی تھیں، اسکول جانے سے پہلے، دوپہر کو۔ لیکن آج وہ اقبال کے پہلو سے لپٹ کر وہ الگ نہیں ہو رہی تھیں، لیکن انہیں بھی شاید کوئی ایسی چھٹی حس ہو رہی تھی کہ اقبال جانے والے ہیں۔ پھر ان کو الگ کیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین، یہ جو میں آپ کو روداد سنا رہا ہوں، یہ زندہ رود علامہ اقبال کے فرزند جناب جاوید اقبال کی کتاب سے بھی وہ ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی یادداشتوں سے یہ واقعات اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ بیگم پرنسپل اسلامیہ کالج برائے خواتین آدھا گھنٹہ کے لیے آ کے بیٹھیں، اور درس قرآن کے لیے انتظامات پر باتیں کرتی رہیں۔ رات 8 بجے چودھری محمد حسین، سید نذیر نیازی، اس کے بعد سید سلامت اللہ شاہ، حکیم محمد حسن قریشی، راجہ حسن اختر آ گئے۔ ان ایام میں میاں محمد شفیع اور ڈاکٹر اسی طرح کہ
اور بھی ڈاکٹر جو تھے عبدالقیوم خان جوید منزل ہی میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، مقیم بھی تھے۔ اقبال کے بلغم سے زیادہ خون آ رہا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو اسی پر ڈاکٹر چودھری محمد حسین نے ڈاکٹروں کے ایک بورڈ کو یعنی پینل کو بلایا، جنہوں نے ان کا یعنی کہ ان کے معالج محمد یار محمد، محمد یوسف، جمیت سنگھ وغیرہ بھی موجود ہوتے تھے۔ انہوں نے مل کر اقبال کا معائنہ کیا تو ہر شخص پریشان تھا، خوفزدہ تھا، انہیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ اقبال کی طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ لیکن ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا، بورڈ نے، پینل نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی انجیکشن یا کوئی ایسی چیز نہیں لگاتے، کیونکہ رات ہے، صبح کل کے دن میں اسے انجیکشن اقبال کو لگائیں گے اور ٹریٹمنٹ کریں گے، کوئی علاج کا نیا طریقہ ڈھونڈیں گے۔ تو اس کے بعد ناظرین، اقبال کو ڈاکٹروں کی رائے کا پتہ تھا، وہ بہت تیز فہم تھے، انہیں پتہ تھا، ادراک تھا کہ میرا وقت قریب ہے۔ تو اس لیے انہوں نے، وہ بہت حشاش بشاش تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا: نشان مرد و مومن باتو گویم، چوں مرگ آئد تبسم بر لب اوست۔ پس اس رات وہ ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، اور حضرت علامہ اقبال کے بیٹے جنہوں نے یہ واقعے بیان کیے ہیں، جاوید اقبال، وہ کہ 9 بجے کے قریب داخل ہوئے تو اقبال نے ہنس کر کہا، اقبال نے پہلے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اقبال، جاوید اقبال۔ انہوں نے کہا جاوید بن کر دکھاؤ تو مانے۔ پھر قریب بیٹھے ہوئے چودھری محمد حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا، چودھری صاحب، جاوید نامہ کے آخر میں دعا خطاب با جاوید ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ اتنے میں علی بخش اندر آئے، اسے اپنے پاس بیٹھنے کو اقبال نے کہا۔ علی بخش نے خوف سے رونا شروع کر دیا۔ چودھری محمد حسین نے اسے حوصلہ رکھنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ کیونکہ 40 سال کی ان کی رفاقت ہے، اس لیے اسے رو لینے دیں۔ رات کے 11 بجے اقبال کو نیند آ گئی۔ نیند آئی تو اسی وقت میاں محمد شفیع، ڈاکٹر عبدالقیوم کے علاوہ راجہ حسن اختر نے جاوید منزل میں ہی قیام کیا اور بہر دلان میں چارپے بچھا کر لیٹ گئے۔ راکم بھی یعنی جاوید اقبال بھی اپنے معمول میں، وہ کہتے ہیں میں اپنے حسب معمول اپنے کمرے میں جا کر سو رہا۔ اقبال کوئی گھنٹہ سوئے ہوں گے، پھر ان کے شانوں میں، کندھوں میں درد محسوس ہوا، بیدار ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم میاں محمد شفیع نے خواب آور دوا دینے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ دوا میں افیون کے اجزاء ہیں، میں بے ہوشی کے عالم میں مرنا نہیں چاہتا۔ علی بخش اور محمد شفیع نے ان کے شانے اور کمر دبانے لگے تاکہ درد کم ہو، لیکن رات 3 بجے ان کی حالت انتہائی بگڑ گئی اور میاں محمد شفیع حکیم محمد حسن قریشی کو بلانے ان کے گھر گئے، مگر ان تک رسائی نہ ہو سکی، ناکام واپس آئے۔ اقبال درد سے نڈھال تھے۔ میاں محمد شفیع کو دیکھ کر فرمایا، افسوس قریشی صاحب بھی نہیں پہنچ سکے۔ تقریباً 4:45 بجے راجہ حسن اختر اٹھ کر اندر آئے۔ انہوں نے بھی حکیم محمد حسن قریشی کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ بولے، حکیم صاحب رات دیر سے گئے تھے، ادھر ہی تھے، اور اس وقت انہیں بیدار کرنا شاید مناسب نہیں۔ اس پر علامہ محمد اقبال نے یہ قطعہ پڑھا: سرود رفتہ باز آئید کے نا عید، نسیم از حجاز آئید کے نا عید، سر آمد روزگار آئید فقیرے، وگر دانائے راز آئید کے نا عید۔ راجہ حسن اختر قطعے کا مطلب سمجھتے ہی حکیم محمد حسن قریشی کو لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اقبال کے کہنے پر ان کے پلنگ کو گول کمرے سے ان کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ اقبال کو اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے فروٹ سالڈ کا گلاس پیا۔ صبح کے 5 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے، اذانیں ہو رہی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ فکر کی رات کٹ گئی ہے، اور ڈاکٹر عبدالقیوم میاں محمد شفیع فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے قریبی مسجد میں پہنچ گئے، اور صرف علی بخش کی اقبال کے پاس رہ گیا تھا۔ اسی اثناء میں اچانک اقبال نے دونوں ہاتھ
फिज़ा दिल पर रखे और उनके मुंह से निकला है निकला। अली बख्श फ़ौरन आगे बढ़कर यानी कि अली बख्श ने आगे बढ़कर इकबाल को थाम लिया और अली बख्श ने उनके बाजू में उनको दबाया और फरमाया, इकबाल ने फरमाया शदीद दर्द है। कि इससे कबल कि अली बख्श कुछ कर सके उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अल्लाह कहा और सर एक तरफ ढलक गया। नाजरीन, ये वक्त था, ये दिन था 21 अप्रैल, सुबह थी 1938 और 5:14 सुबह की अजानें हो रही थी। इकबाल ने अपने मुलाजिम दरीना मुलाजिम की अपनी जान उनके यानी कि गोद में ही अल्लाह ताला को पेश कर दी, सुपुर्द कर दी। और फिर जावेद लिखते हैं कि तलू आफ्ताब के बाद मैं और मुनीरा उनके दरवाज़े पर दहलीज पर खड़े डरते डरते अंदर देखा तो ख्वाबगाह में कोई नहीं था। खिड़कियां खुली थीं और वो पलंग पर सीधे लेटे थे। गर्दन तक सफ़ेद चादर ने ढांप रखा था जो कभी कभार हवा के झोंकों से हिल जाती थी। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा किबले की तरफ था, मूँछों के बाल सफ़ेद हो चुके थे और सर के बालों के किनारों पर उनकी आखिरी बार लगाए गए खिजाब की हल्की सी स्याही मौजूद थी। नाज़रीन, ये इंतखाब इकबाल के बेटे और फिर अबुल हसन अली निदवी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़िंदगी की आखिरी लम्हात से ये वाक़यात लिए गए हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी की ये आखिरी रात थी और आखिरी दिन की रोदात कि वो किसको मिले, कैसे गुज़री, किस तकलीफ़ में उनको खून से बलगम आ रही थी, जिसमें शदीद दर्द था, दवा लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें अफ्यून की उन्हें महसूस होता था। और हकीम साहब को लोग रात को वो करते रहे, बुलाने के लिए लेट गए, जाते रहे, वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। और दूसरे दिन का इंतज़ार था कि दवाई तब्दील होगी, लेकिन दूसरे दिन के आगाज़ पे ही अल्लाह के यहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल सुबह 5:14 पर अल्लाह के हजूर पेश हो गए। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नमा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।